رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر۔ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، ذات نبی پاک پر سوجان سے شیدا عمر، ذات نبی پاک پر سوجان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر۔ باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر۔ مابعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، مابعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا۔ متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا۔ جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور انجمن سپاہ صحابہ ساہیوال کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج جامعہ مسجد نور میں، جس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اشتہار کے عنوان سے ظاہر ہے کہ فاروق اعظم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ فاروق اعظم اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جس کی مثال 1400 سال کی اسلام کی تاریخ پیغمبر کے بعد پیش نہیں کر سکی۔ شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ حضور کا حکم ہے کہ ہر نبی کے پاس ایک محدث ہوتا ہے اور میرا محدث عمر ہے۔ اے اللہ کے نبی، محدث کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا محدث اس کو کہتے ہیں کہ جو بات فرش پر کرے خدا اس کو عرش سے نازل کرے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خواب بیان کیا اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ اس وقت حضور زندہ تھے، حیات تھے۔ فرمایا ابا جان، رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے اس حجرے میں آسمان سے 3 چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں آ گئے۔ جس دن حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حضور کی قبر حضرت عائشہ کے اسی حجرے میں بنی تو صدیق اکبر نے فرمایا لیجیے عائشہ، پہلا چاند آ گیا۔ جب صدیق اکبر فوت ہوئے تو ان کی قبر اسی حجرے میں بنی تو اماں نے فرمایا میرے خواب کے مطابق یہ دوسرا چاند ہے۔ اور جب فاروق اعظم شہید ہوئے اور ان کی قبر حضرت عائشہ کے اسی حجرے میں بنی تو اماں نے فرمایا یہ تیسرا چاند آ گیا۔
فاروق اعظم حضرت عائشہ کے خواب کے مطابق تیسرے چاند کا نام ہے۔ پیغمبر کے الفاظ میں فاروق اعظم اللہ سے گفتگو کرنے والے اور اللہ کی رائے اور آسمانوں سے اپنی رائے کو مشابہ بنانے والے انسان کا نام فاروق اعظم۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 27 آیات ایسی ہیں کہ وہ آیتیں فاروق اعظم کی رائے پر آسمانوں سے نازل ہوئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ مسجد خانہ کعبہ میں حضور تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جس پتھر پر دیواریں کعبے کی کھڑی کی تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ وہاں میں 2 رکعت نماز ادا کروں، آپ بھی ادا کریں۔ حضور نے فرمایا عمر میں کیسے ادا کر سکتا ہوں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، اسی وقت آسمانوں سے جبرائیل امین حضور پر نازل ہوئے اور قرآن کی آیت لے کر آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے پیغمبر جس مقام پر عمر نے کہا ہے کہ 2 رکعت پڑھو، اس مقام پر قیامت تک کے حاجیوں پر اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ حج کرو گے اس مقام پر 2 رکعت ادا کرنی پڑے۔ جو رائے عمر نے پیش کی تھی وہی رائے عرش سے قرآن بن کر آئی۔ فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بدر کے قیدی ہیں 70 قیدی تھے بدر میں مشرکین مکہ، حضور نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ کسی نے کہا پیسے لے کر چھوڑ دو، کسی نے کہا ان کو قید کر دو، کسی نے کہا جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو مسلمانوں کے بچے پڑھانے کے لیے رکھ لو۔ حضور نے فرمایا عمر تیری کیا رائے؟ فاروق اعظم نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو مسلمانوں کا رشتہ دار ہے اس قیدی کو اس مسلمان کے سپرد کرو اور وہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اس قیدی کو ذبح کرے تاکہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ پیغمبر کے عشق کا پیمانہ اپنے ہاتھوں میں لے لے کہ نبی کا عشق یہ ہے اگر رشتہ دار بھی نبی کا مخالف ہے تو اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، نبی کے مقابلے میں رشتہ دار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا میرا سکا ماموں آس بن وائل ان قیدیوں میں یہ سامنے کھڑا ہے، اس کو میرے سپرد کرو، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرتا ہوں اور اس گندے کنویں میں پھینکتا ہوں اور قیامت تک آنے والی دنیا کو بتاتا ہوں کہ جس آدمی نے محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں تلوار اٹھائی ہے وہ عمر کا ماموں نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا یہ رائے تیری بڑی سخت ہے، لیکن یہ رائے تو پیغمبر نے فرمایا تیری سخت ہے، حضور نے اپنی رحمت للعالمین کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد قرآن کی آیت اتری کہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض۔ اے پیغمبر جو رائے عمر کی تھی عرش پر خدا کی بھی وہی رائے تھی۔ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، مر گیا، اس کا وہ لڑکا صحابی تھا، حضور علیہ السلام کا بڑا جانثار تھا۔ باپ کے مرنے پر بیٹا آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ آپ پڑھائیں، اور وہ تھا منافق، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اندر سے منافق۔ حضور نے اپنی نرم طبیعت کے مطابق، حضور کسی کو انکار نہیں کر سکتے تھے، کرتے تھے، نرم طبیعت کے مطابق آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ وہ منافق تھا، کئی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو منافق ہے، آپ اس کا جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے ہاں کر لی، میں نے وعدہ کر لیا۔ فاروق اعظم آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میری رائے ہے کہ آپ منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، اس نے آپ کو گالیاں دی ہے، اس نے صحابہ کا مذاق اڑایا ہے،
اس نے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے، آپ پھر اس کا جنازہ پڑھاتے۔ حضور نے فرمایا عمر میں نے وعدہ کر لیا ہے اور تیرا پیغمبر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے حضور چل پڑے، فاروق اعظم پیچھے ہے، جنازہ سامنے پڑا ہے، صفیں لگ گئی ہیں۔ فاروق اعظم نے حضور کے کان میں کہا یا رسول اللہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا عمر میں جنازہ ضرور پڑھاؤں گا، میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ عمر چونکہ پیغمبر کا جانثار تھا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی عمر چلا گیا ہوگا، نہیں، پیغمبر نے نیت باندھی، عمر نے بھی پیچھے نیت باندھی، جنازہ ختم ہو گیا۔ حضور ابھی واپس گھر نہیں پہنچے تھے کہ آسمانوں سے جبرائیل امین آئے اور آ کر جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے پیغمبر آج کے بعد تجھے کسی منافق کا نہ جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ نعرہ تکبیر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، وہ واقعہ تفصیل سے آپ کئی علماء سے سن چکے، لیکن میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کی جب مجلس مدینہ میں لگی، حضور پریشان ہے، گلی گلی میں کوچے کوچے میں حضرت عائشہ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا اماں صفوان بن معطل کے ساتھ آئی ہے، اس کا دامن ٹھیک نہیں ہے، اماں کے خلاف پروپیگنڈا، اب منافق کر رہے ہیں، حضور پریشان ہے۔ نبی عالم الغیب ہوتا تو پیغمبر کبھی پریشان نہ ہوتا، لیکن آج پیغمبر پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا عالم الغیب۔ یہاں ایک ایسی جماعت رہتی ہے جو کہتی ہے پیر کے کتوں کو بھی غیب کا علم کہتے ہیں کہ جو کہتے تھے صندوقڑیاں ہماری صندوقچیاں الیکشن میں بھری ہوں گی، لیکن جس دن ووٹ پڑے 16 نومبر کی شام کو صندوقچی سے ووٹ کیا نکلنے تھے، ایک پرچی نکلی جس پر لکھا ہوا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے کہتے تھے ہمیں بغداد والی سرکار نے جتا دیا، کہتے تھے کہ نبی کے صدقے جیتے گا۔ ہاں جی، کلے ڈگ پہ تھلے، پگڑیاں الٹ گئی، جبہ و دستار اتار لی گئی، اور قوم کو الو بنانے والا پیر ملا بدتی سر کے بل زمین پر گر پڑے اور سواد اعظم کا نعرہ لگانے والا 1100 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہوش نہیں آئی، لیکن ہوش ان کو نہیں آئی۔ الیکشن ہو گیا، بعد میں پان والی سرکار بغداد چلی گئی، شاید صوبائی اسمبلی کے ووٹ مل جائیں، لیکن وہاں بھی ووٹ سواد اعظم کہتے ہم ہیں۔ سواد اعظم تھوڑا پیو ہے، کہتے سواد اعظم ہم ہیں۔ اچھا تے بی بی کی ہے، سواد بی بی لے گئی، اعظم تھوڑے کو رہ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اعظم چشتی، اعظم چشتی رہ گیا تھوڑے کو۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک کلے والا خیر نہ، جڈا لمبا کلا اوڈی لمبی زبان۔ یہاں میں آیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ انہوں نے اس قوم نے مولانا حق نواز کے خلاف دیواروں پر لکھا ہے کہ جی وہ گستاخ رسول ہے۔ میں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں، ان کی مثال پیشاب کے ڈھیلے کی ہے، استنجے کا ڈھیلا نہیں ہوتا، ان کی مثال ہوا۔ قادیانیوں نے استعمال کیا پھینک دیا، شیعہ نے استعمال کیا پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، قادیانیوں کے خلاف تھا، تو ان کے ملاؤں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ مرزائی نہیں کافر، یہ دیوبندی کافر۔ پھر 74 میں تاریخ چلی، نے کہا نہیں مرزائی نہیں کافر، یہ دیوبندی کافر۔ اور اب مولانا حق نواز نے جب شیعہ کے کفر کو پاکستان
پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں للکارا ہے. یہ شیعہ کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں، پہلے قادیانیوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے رہے، اب شیعہ کے ہاتھوں میں. لیکن میں رضا خانیوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا شجرہ نسب ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتا ہے. تمہیں بھول نہیں لینی چاہیے. تمہارے باپ سے لے کر کابی سے لے کر کھیر کی پلیٹ تک ہمیں تمہارا شجرہ نسب معلوم ہے. تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ کفر کے فتوے لگانا آسان ہے، گالیاں دینا آسان ہے، گستاخ کہنا آسان ہے، پگڑیاں اچھالنا آسان ہے، لیکن بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شہادت کا جام پینا مشکل ہے. نعرہ تکبیر. ہمارے دیوبند نے نغمہ آزادی کے گیت گائے، تم کہاں تھے؟ ریشمی رومال کی تاریخ دیوبند نے چلائی، تم کہاں تھے؟ کفر کے ستون کو دیوبند نے توڑا، تم کہاں تھے؟ اور قادیان میں جا کر عطا اللہ شاہ نے قادیانی کو للکارا، تم کہاں تھے؟ رفعت کو للکارا، تم کہاں تھے؟ عبد الشکور لکھنوی نے کفر کو للکارا، تم کہاں تھے؟ حسین احمد نے انگریز کو للکارا، تم کہاں تھے؟ عطا اللہ شاہ نے قادیانی کو للکارا، تم کہاں تھے؟ اور اس شیخ الہند نے انگریز کو للکارا، تم کہاں تھے؟ پرویز کو دیوبند نے للکارا، تم کہاں تھے؟ تم صرف علماء دیوبند پر کفر فتوا لگانے کے لیے اور تیجا ساتا اور 40واں اور مردوں کے کپڑے اتار کر حلوے کی رکابی پہ ختم دینے کے علاوہ تمہیں اور کوئی کام نہیں تھا. شرم کرو، شرم، ڈوب مرو. سواد اعظم کہنے والوں 3 سیٹیں ملی ہے تمہیں پاکستان میں، 3 سیٹیں، اور ان میں بھی ایک کونا نہ رہ گئی، بی بی ناری. ہم سواد اعظم ہیں، اور تبلیغی جماعت کی طرح کا ایک سالانہ اجتماع تو کر کے دکھاؤ. اوقات تو تمہاری یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے رائے ونڈ میں کانفرنس کی، میلاد کانفرنس، پورے پاکستان میں لکھا چلو چلو رائے ونڈ چلو. جس پلاٹ میں 5000 آدمی نہیں آ سکتا، اس پلاٹ میں جلسہ کر کے اخبار میں بیان دے دیا 50,000 آدمی شریک ہوئے. ٹھیک ہے بھائی. اور وہاں صبح سے لے کر شام تک اتنی گالیاں دی تبلیغی جماعت کو کہ وہاں کے لوگوں نے کہا، وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ یار اگر یہ اتنے کافر ہیں تو چلو آج رائے ونڈ پر جا کر قبضہ کر لیں. چند مولوی مل گئے، چند نوجوان مل گئے، 300-400 آدمی رائے ونڈ کے مرکز پر قبضہ کرنے کے لیے چل پڑا. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ اس مرکز میں تو ہر وقت 2-4 ہزار آدمی ہوتا ہے. یہ کہنے وہ مسیت ساڑیاں مسیتاں خالی ہوئے گی، اتنے 11ویں کا ختم شروع کر دیا گے جاندے ہی. اللہ اکبر. وہاں 2-2.5 ہزار آدمی تھے. ان بزرگوں کو پتا چل گیا کہ قبضے کے لیے آ رہے ہیں. وہ سارے بزرگ باہر نکل کر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. 300 نعرے مار رہے، لے کر رہیں گے رائے ونڈ، لے کر رائے ونڈ نو کتنے لینا، جیب چ پاؤنا. مرکز تے قبضہ کرن جا رہے ہیں. سبحان اللہ. قربان جاواں تواڈے قبضے تے
اوتھے گئے جناب، وہ بزرگ سی، انہوں نے کہا آئیے السلام علیکم، کہنے نہیں ہم قبضہ کرنے ہیں، انہوں نے کہا چلو آؤ، کہنے لگے بھی یہ تو 2-4 ہزار بندہ ہے، انہوں نے کہا آؤ ہم قبضہ کراتے، وہ ایک دوجے نو کہنے لگا پہ یار اندر لے جا کے کہتے مارن ہی نہ کہتے کوٹی نہ پوے، اندر گئے، بزرگوں نے کہا کہ مہمان آئے ان کا اکرام کرو، تھوڑا واہ پیا تبلیغی جماعت والے نا سپاہی صحابہ نال پیندے نا کوٹ کوٹ کے تھوڑا ستیا ناس کر دیں، قبضہ کرن گئے، اوتھے چلے گئے جناب، بزرگوں نے کہا اکرام کرو، چاپ کر بسکٹ اور چائے کے تو یہ ویسے ہی دشمن ہے، اتنے سب کچھ صفایا کر گئے، خیر میں قبضہ کرن گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں اختلاف صرف یہ ہے کہ یہ دیوبندیوں کا مرکز ہے، انہوں نے کہا نہیں یہاں تو سارے مسلمان آتے، انہوں نے کہا پھر آج مغرب کے بعد ہمارا یہاں بیان ہونا چاہیے، ہم یہاں میلاد کی محفل قائم کریں، انہوں نے کہا جی مغرب کے بعد جس بزرگ کا بیان ہونا ہوتا ہے اس کے لیے مشورہ صبح 11 بجے ہوتا ہے، آج کے مشورے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کل شام کے لیے ہم آپ کا نام دے دیں گے، آپ کل تک یہاں ٹھہریں، وہ ایک دوجے ویکھن لگ پے، وہ کہنے لگے ادھے تے چاہ پی کے بدل گئے تے جی رات رہ گئے تے سارے ہی بدل جان گے، اتوں ہی واپس آ گئے، اور وہاں تقریباً 70 آدمیوں نے وہی وقت لکھوایا اور بعد میں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلوں میں گئے، اور اس کے بعد آج تک انہوں نے وہاں میلاد کانفرنس نہیں کی، پہلے کیا کہتے کہ ہر سال کریں گے، کرو، اس کانفرنس سے پہلے رائے گنج شہر میں مرکز کوئی نہیں تھا، اس کے بعد 8 مسجدیں آج تک بن چکی ہیں، ان کا کام ہے رکاوٹ ڈالنا، ان کا کام کیا ہے، میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا اور کوئی بات نہیں، مجھے انجمن سپاہی صحابہ میں کام کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کا شجرہ نسب بیان کر سکتا ہوں، اور اس کی جھلکیاں میں ضرور آج دے کر جاؤں گا، ٹھیک ہے، شجرہ نسب کی جھلکیاں ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ شجرہ نسب اپنا بھی بیان کروں، ان کا بھی بیان کروں، فیصلہ آپ کریں، بھئی مولانا قاسم نانوتوی گستاخ رسول تھا یا احمد رضا انگریز کا ایجنٹ تھا، ٹھیک ہے، یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فاروق اعظم سے بڑا انسان پیغمبر اور ابو بکر کے بعد پیدا نہیں ہوا، اس میں کوئی شک ہے، فاروق اعظم وہ انسان ہے جس نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی، فاروق اعظم نے کیسر کے ٹکڑے کیے، کسرا کا جنازہ نکالا، خسرو اور ہرقل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، عمر وہ تھا جس نے شام کے پہاڑی علاقوں پر اسلام کے پرچم لہرائے اور عراق کی وادیوں پر اسلام کے پرچم لہرائے اور ایران کے صحراؤں میں اسلام کے پرچم لہرائے، عمر وہ تھا جو عرب سے نکلا عجم تک پہنچا، عجم سے نکلا یورپ تک پہنچا، اور عمر کی وجہ سے محمد کا اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ فاروق اعظم عظمت کردار کا نام ہے، فاروق اعظم عظمت کردار کے گوہر تابدار کا نام ہے، فاروق اعظم اسلام کی روشنی ہے، اس کو بتا پہلے ہی کڑا بیٹھا ہے،
گئی، ہوا لگ گئی۔ فاروق اعظم اسلام کی عظمت کا نام ہے۔ فاروق اعظم کے خلاف ایک آدمی نے کتاب لکھی، فاروق اعظم پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور اس کا حشر دنیا نے دیکھ لیا۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس آدمی کا نام خمینی ہے۔ خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پر لکھا کہ عمر کافر اور زندیق تھا۔ کتا تو وفادار ہوتا ہے، مالک کا کتا وفادار نہیں ہوتا۔ آج خمینی کے خلاف جب ہم بات کرتے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا بڑا انقلاب کا لمبردار تھا۔ میں کہتا ہوں کہ خمینی بڑا انقلابی تھا، لیکن اس کا انقلاب شیعہ انقلاب تھا، اسلامی انقلاب نہیں تھا۔ لینن نے بشویک انقلاب، کمیونسٹ انقلاب 1917 میں برپا کیا۔ ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ بڑا انقلاب تھا، لیکن کمیونسٹ انقلاب اسلام کا انقلاب نہیں تھا۔ خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ کے 121 صفحے پر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا حشر دنیا نے دیکھا کہ اس کی لاش کو ایک شیشے کے تابوت میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر کے ساتھ اس کا تابوت باندھ دیا گیا۔ جس وقت تابوت ہیلی کاپٹر سے باندھا، تہران سے وہ ہیلی کاپٹر اڑا اور بہشت زہرا جا رہا تھا۔ بہشت زہرا وہ قبرستان ہے جو ایران سے، تہران سے 100 میل کے فاصلے پر ہے، اور درمیان میں سارا پہاڑی راستہ، اور وہ جہاز جس کے اوپر خمینی کا تابوت بنا ہوا تھا جب پہاڑوں کے اوپر پہنچا تو وہ تابوت وہاں سے ٹوٹ کر زمین پر گرا، اور اس کے شیشے خمینی کے جسم میں پیوست ہوئے، اور اس کے خمینی کے ٹکڑے ہوئے، اور اس کا کفن اڑا، اور اس کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، اور خمینی کی لاش کے وہ ٹکڑے برطانیہ کے اخبارات میں چھپ گئے ہیں۔ یہاں انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ جی عقیدت مندوں نے اس کا کفن اتار لیا، عقیدت مندوں نے اس کی لاش کو نوچا۔ یہ جھوٹ ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں کوئی عقیدت مند، کوئی جماعت، کوئی لیڈر ایسا آیا کہ جس کے لاش کو اس کے عقیدت مندوں نے نوچ ڈالا ہو اور اس کے کفن کو اتار لیا؟ کیونکہ اس نے فاروق اعظم کو کافر کہا تھا، اس لیے اس کی لاش کے ٹکڑے خدا نے دنیا کو دکھا دیے کہ پہاڑوں پر بکھر گئے۔ 1400 سال سے شیعہ اعتراض کرتا ہے کہ صدیق اکبر نے پیغمبر کی وفات کے بعد نبی کا جنازہ 3 دن تک کیوں رکھا؟ پیغمبر کے جنازے کی موجودگی میں جانشین کا انتخاب کیوں کیا؟ اور جانشین بھی پیغمبر کا داماد کیوں نہیں منتخب کیا؟ ابو بکر کو جانشین کیوں منتخب کیا صحابہ نے؟ لیکن اللہ نے 1400 سال کے بعد شیعہ کے سب سے بڑے لیڈر، اس دور کے رہنما خمینی کے گھر سے، صحابہ کے دشمن کے گھر سے، ان تینوں صحابہ کے طرز عمل کی تائید کرائی ہے کہ خمینی جب مرا
اس کی لاش 3 دن تک رکھی گئی اور دوسرے دن مجلس قبرگان کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں جانشین کا فیصلہ ہوا۔ اگر صدیق اکبر نبی کی جنازے کی موجودگی میں جانشین کا انتخاب کرتا ہے، اس پر 1400 سال سے شیعت چیخ رہی ہے کہ نبی کا جنازہ پڑا ہے، ابو بکر نے جانشین کیوں بنایا لیکن خمینی کا جنازہ پڑا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ مجلس خبرگان ایران نے خمینی کا جانشین کیوں بنایا؟ اور پھر جانشین خمینی کے 2 داماد اور خمینی کا ایک بیٹا زندہ تھا، ان کو جانشین کیوں نہیں بنایا؟ علی خامنائی کو کیوں بنایا جس کا ایک بازو کوئی نہیں، اس کو جانشین کیوں بنایا؟ اگر صدیق اکبر، اگر صحابہ کرام پیغمبر کے داماد کو نبی کا جانشین نہ بنائیں، ان پر اعتراض ہوتا ہے۔ اگر خمینی کے داماد کو مجلس شورا ایران کی جانشین نہ بنائے، کوئی اعتراض نہیں۔ جو اعتراض صحابہ کرام پر 1400 سال سے شیعہ کر رہا ہے، اس اعتراض کی صفائی خمینی کے مرنے کے بعد اس کے گھر سے ہو چکی ہے۔ ہو چکی ہے یا نہیں؟ میرے دوستو، فاروق اعظم کی یہ عظمت ہے۔ فاروق اعظم اس دنیا کا وہ عظیم انسان ہے۔ امریکہ میں ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی 100 بڑے آدمی۔ اس کتاب میں 6 نمبر پر فاروق اعظم کا نام لکھا کہ دنیا کے جو بڑے آدمی ہیں ان میں 6 نمبر فاروق اعظم کا ہے۔ اور فاروق اعظم وہ انسانیت پرور انسان تھا کہ جو رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں کا پہرا دیا کرتا تھا اور بیواؤں کے پانی بھر دیا کرتا تھا اور یتیموں کے لیے ڈاک اور سبزی کا انتظام کیا کرتا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہے، فاروق اعظم کا دروازہ ایک آدمی نے کھٹکھٹایا۔ فاروق اعظم نیچے اترے اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ یہاں سوئے بیٹھے ہیں؟ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے اور وہ ملک شام سے صحابہ کی فوجیں آئی ہیں، یمن کو جا رہی ہیں، آپ یہاں سوئے ہیں؟ فاروق اعظم اسی وقت اٹھے، درہ ہاتھ میں لیا، کپڑے بدلے، اپنے وزیر عبد الرحمن بن عوف کو جگایا اور چل پڑے۔ 3 میل پیدل گئے اور وہاں قافلے میں جو آدمی 2 پہرا دے رہے تھے ان کو کہا کہ تم سو جاؤ، ہم مدینہ سے نئے چوکیدار آئے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی خادم آئے ہوں گے۔ فاروق اعظم ساری رات اس قافلے کا پہرا دیتا رہا، اس فوج کا پہرا دیتا رہا، اور صبح کو جب کھانے کا وقت ہوا تو فاروق اعظم سالن پکا رہے ہیں۔ سالن پکانے کے بعد فاروق اعظم سالن کو خود تقسیم کرنے کے لیے دیگ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، وہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ فاروق اعظم اس کے قریب گئے اور جا کر کہا، بھائی تجھے پتہ نہیں کہ پیغمبر کی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی ہے، تو بائیں سے کیوں کھانا کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا، عمر تجھے پتہ نہیں کہ یہ میرا دایاں ہاتھ جنگ موتا میں جب میں گیا تھا شہید ہو گیا تھا، اور میرا ہاتھ دیکھو یہ کٹا ہوا ہے، یہ تو پیغمبر کے زمانے کی بات ہے۔ اے عمر تجھے پتہ نہیں؟ عمر اسی وقت لرزہ برندام ہو گیا، عمر کانپنے لگا، عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، عمر کیوں روتا ہے؟ اس نے فاروق اعظم نے فرمایا، اس لیے روتا ہوں اگر قیامت کی صبح کو میرے نبی نے پوچھا کہ تیری فوج میں ایک ایسا سپاہی تھا کہ جس کے ہاتھ کوئی نہیں تھے، وہ کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، وہ غسل کیسے کرتا ہوگا، وہ وضو کیسے کرتا ہوگا؟ اے عمر اس کو تو نے فوجی کیوں مقرر کیا تھا، اس کا تو نے غلام کیوں نہیں بنایا تھا؟ عمر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اے صحابی مجھے معاف کر دے، میں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم جیسا کوئی عدل لا سکتا ہے؟ اس جیسی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج دیکھو تو ایک وزیر نے کسی ملک کا دورہ کرنا ہو، جہاز پر جاتا ہے، کروڑوں روپیہ پاکستان کا خرچ کرتا ہے۔ ابھی بے نظیر امریکہ کے دورے پر گئی ہے، 100 آدمی اس کے ساتھ ہیں اور زرق و برق ہے، کروڑوں روپیہ اس کا خرچ ہے، کروڑوں ڈالر خرچ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور وہ عمر جس کو تیرے ملک میں جس کو کافر لکھا گیا، اس عمر کی مثال دیکھو،
کہ وہ مدینہ منورہ سے حج کرنے کے لیے ہر سال مکے جاتے اور خانہ کعبہ میں حج کے بعد وہ کھلی کچہری لگاتے جس میں پوری دنیا کے مسلمان شریک ہوتے. کھلی کچہری میں عمر بیٹھا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین، غسان کی ریاست کا ایک شہزادہ آیا تھا، اس نے میرے منہ پر تماچا مارا. تیری زمین میں اگر غریبوں کے منہ پر تماچے لگے تو بتا غریب کہاں چلے جائیں. عمر نے پولیس کو حکم دیا کہ اس شہزادے کو گرفتار کر کے لاؤ. شہزادہ آیا، اس کے ہاتھوں کو کڑیوں سے باندھا گیا. عمر نے کہا اے شہزادے، تو نے اس کو تماچا کیوں مارا؟ اس نے کہا یہ بڑا بدتمیز ہے، یہ میرا جبہ زمین پر چلتا تھا اور میرے جبے پر یہ پاؤں رکھتا تھا. عمر نے فرمایا اے شہزادے، آدھی زمین پر تو چلے، آدھی زمین پر تیرا جبہ چلے تو بتا میرے محمد کے غریب کہاں چلے جائے. اس نے کہا تیار ہو جا. فاروق اعظم نے اس بدو سے کہا کہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جا، جس طرح تو نے تماچا مارا اس نے مارا تھا اسی طرح تم بھی مارو. شہزادہ کانپنے لگا. شہزادے نے کہا معاف کر دے. بدو کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا. جب بدو کا شہزادہ کانپ رہا تھا تو وہ بدو بھی رسول اللہ کا صحابی تھا. اس نے کہا اے شہزادے، میرے پیغمبر کا حکم ہے کہ بدلہ لینے سے معاف کر دینا بہتر ہے، اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں. فاروق اعظم کی اسی مجلس میں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ امیر المومنین، تم نے قانون بنایا تھا کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں بٹھا سکتا، کوئی گورنر باریک کپڑے نہیں پہن سکتا. وہ جو مصر کا گورنر ہے ایاز بن غنم، اس کے دروازے پر چوکیدار ہے، اس کے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اسی وقت فاروق اعظم نے ایک پولیس کا سربراہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، اگر گورنر کے دروازے پر چوکیدار ہو، اگر گورنر کا باریک کپڑا ہو تو اس گورنر کے سر سے گورنری کا تاج اتار کر زمین پر پھینکو اور اس کو کان سے پکڑ کر میرے دربار میں پیش کرو. گورنر پولیس کا سربراہ مصر جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ دربان بھی مقرر ہے، اس نے دیکھا کہ وہ گورنر نے باریک کپڑے بھی پہنے ہوئے. تو اس آئی جی نے، اس انسپیکٹر جنرل پولیس نے، محمد ابن مسلمہ نے اس کے سر سے تاج اتارا اور اس کے کان سے پکڑا اور کہا تو گرفتار ہے. اس کو گرفتار کر کے فاروق اعظم کے پاس کئی سو میل دور لے جا کر مدینہ مکہ میں پیش کیا. عمر کی عدالت لگی ہوئی ہے، گورنر کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں. عمر نے کہا او گورنر، تیرے باپ کا نام غنم تھا، غنم بکری کو کہتے ہیں، تیرا باپ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو گورنر بن گیا، اپنی اوقات کو بھول گیا. جا، میں نے تجھے گورنری سے معزول کیا اور اس وقت بیت المال کو حکم دیا کہ بیت المال والو اس کو 200 بکریاں اس کو دے دو اور اس کو کہو کہ بکریاں چرائے. گورنر، مصر کا گورنر بکریاں چرانے جا رہا ہے. عمر نے کہا کہ 6 مہینے بکریاں چراؤ تاکہ تیرا دماغ ٹھیک ہو اور تجھے پتا چلے کہ غریبوں کی حاجتیں کس طرح پوری کیا کرتے. آج اس ملک میں جہاں ایک بلدیہ کا ممبر، بلدیہ کا کونسلر مان نہیں، وزیروں کی بات تو بات کی، بلدیہ کا کونسلر بن جاتا ہے تو وہ لاکھوں روپیہ کما لیتا ہے. وہ عمر تھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اور پیوند لگے ہوئے مدینہ کی گلیوں کا پہرا دیتا تھا، علاقوں میں پھرتا تھا. اور شام کے سرکاری دورے پر عمر گئے، واپس آئے تو ایک دریا کے کنارے پر ایک جھونپڑی میں چلے گئے اور ایک بوڑھی سے جا کر کہتے اماں بتا عمر کا کیا، عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو بوڑھی کہتی ہے کہ قیامت کی صبح کو میں عمر کا گریبان پکڑ لوں گی. فاروق اعظم نے فرمایا کیوں گریبان پکڑے گی؟ کہنے لگی اس لیے کہ جب سے عمر بادشاہ بنا ہے اس وقت سے اس نے آ کر مجھ سے تو نہیں پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، اس لیے میں ضرور پوچھوں گی. عمر فاروق لرز گئے. فرمایا اماں عمر تو اتنی دور بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ تو اس جھونپڑی میں رہتی ہے؟ تو بوڑھی عورت کہتی ہے اے نوجوان، اگر عمر کو یہ پتا نہیں کہ میری مملکت میں ایک بوڑھی عورت جھونپڑی میں رہتی ہے تو اس کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں. کہ گلی گلی کوچے کوچے میں لہرا رہی ہے. آپ اس کے ساتھ ہیں، سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں.
رضا خانی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نزدیک ساری دنیا کافر ہو، خانہ کعبہ کا امام بھی، خانہ کعبہ کا امام بھی، بولو تو صحیح، کافر، اس کو رضا خانی کہتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے مولانا حق نواز کے بارے میں، مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں کتابوں میں، پمفلٹوں میں، دیواروں پر یہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ انگریز کے جنٹ ہیں۔ ایک سوال ہے ساہیوال کے جوانوں، ایک سوال، کوئی رضا خانی آپ کو مل جائے تو اس سے ایک سوال ضرور کریں، ٹھیک ہے جب وہ سوال اگر آپ کو یاد ہو گیا سارا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کو گال پلے بھی پہ رہی ہے کہ کوئی نہیں پہ رہی ہے نا؟ توجہ کرے، مرزا غلام احمد قادیانی 1842 میں پیدا ہوا، کس سن میں پیدا ہوا؟ اور مولوی احمد رضا بریلوی 1856 میں پیدا ہوا، کتنے سال کا فرق ہے؟ بولو تو صحیح یار، 14 سال۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1842 میں اور مولوی احمد رضا بریلوی 1856 میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں مرتا ہے اور مرزا مولوی احمد رضا بریلوی اس کی وفات ہوتی ہے 1922 میں۔ فرق کتنا ہے؟ نہیں سمجھے میری گل؟ 1908 میں مرزا قادیانی کی وفات ہوئی، وہ مرا، 1922 میں مولوی احمد رضا مرا، کتنی عمر، کتنا فرق ہے؟ عمر دونوں کی ایک ہے، عمر دونوں کی ایک ہے، سمجھ میں بات آ گئی؟ اب سوال ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بریلوی رضا خانیوں سے میرا سوال ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولوی احمد رضا تو 1 سال کا تھا، اس کا باپ کہاں تھا؟ باپ بھی مولوی تھا۔ اس کا دادا کہاں تھا؟ دادا بھی مولوی تھا۔ اس کا پردادا کہاں تھا؟ پردادا بھی مولوی تھا۔ اگر آپ کو اس کے نام کا پتہ نہیں تو میں نام بتاتا ہوں۔ مولوی احمد رضا کے باپ کا نام نقی علی تھا، دادے کا نام کاظم علی تھا، پردادے کا نام تقی علی تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ نام سنیوں کے ہیں یا شیعہ کے ہیں۔ اور پھر اپنا نام احمد رضا، بیٹے کا نام حسنین رضا، ایک کا نام حسین رضا، ایک کا نام مصطفیٰ رضا، ایک کا نام حامد رضا۔ یہ علیحدہ بات ہے۔ مولوی احمد رضا کے شیعہ ہونے کے میرے پاس 25 دلائل ہیں جس کا جواب رضا خانی الٹا لٹک کر بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے کچھ قواعد آپ کو یاد رہے۔ اب سوال ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولوی احمد رضا بریلوی کا باپ کہاں تھا؟ دادا کہاں تھا؟ چلو یہ بھی چھوڑو، اس کے پیر صاحب کون تھے؟ اس کے استاد جی کہاں تھے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے استاد کا کیا نام ہے؟ آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مولوی احمد رضا بریلوی نے 7 سال تک جس آدمی سے کتابیں پڑھی اس کا نام مولوی غلام قادر تھا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا سکا بھائی تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے سکے بھائی کا کیا نام ہے؟ مولوی احمد رضا بریلوی کا استاد ہے، اور اس کا باپ، اس کا استاد، اس کا پیر 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں ہوئے۔
اس جنگ میں کون شریک ہوا؟ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حافظ زامن شہید، اور وہ قاسم نانوتوی جس کے بارے میں شورش کہتا ہے کہ شافع کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا۔ وہ ستے پہ ہو کہ جاگ دے ہو؟ ذوق تازہ ہے، یہ ذوق بجھ گیا تو شیر میں ضائع نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ شورش کہتا ہے